بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دو انتہائی اہم اور حساس موضوعات پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ پہلا موضوع یمن بحران کے بعد پاکستان، سعودی عرب اور UAE کے تعلقات میں پیدا ہونے والی شدید کشیدگی ہے، اور دوسرا موضوع اسی پس منظر میں بلوچستان کی صورتحال اور مبینہ غیر ملکی مداخلت سے متعلق ہے، جس پر حالیہ دنوں میں کئی سنجیدہ الزامات سامنے آئے ہیں۔ ناظرین، پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ باقاعدہ ڈیفنس ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سعودی عرب پاکستان سے سخت ناراض دکھائی دیتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق سعودی عرب نے پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات سے ہی انکار کر دیا۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب پاکستان اور UAE کے تعلقات غیر معمولی طور پر قریب ہو چکے ہیں۔ حال ہی میں UAE کے صدر پاکستان آئے، یہاں تک کہ وہ آرمی چیف کی بیٹی کی شادی میں بھی شریک ہوئے، لیکن سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی اس تقریب میں عدم شرکت نے کئی سوالات کھڑے کر دیے۔ ذرائع کے مطابق جنرل عاصم منیر کی جانب سے سعودی قیادت سے ملاقات کے لیے متعدد رابطے کیے گئے، لیکن سعودی عرب نے نہ صرف آرمی چیف بلکہ کسی بھی اعلیٰ پاکستانی رہنما سے ملاقات سے انکار کر دیا۔ معروف یوٹیوبر اور سابق فوجی افسر عادل راجہ نے دعویٰ کیا ہے کہ سعودی ولی عہد نے جنرل عاصم منیر سے ملنے سے صاف انکار کر دیا، حتیٰ کہ ریاض آنے کی خواہش بھی مسترد کر دی۔ اس صورتحال کے بعد پاکستان کی جانب سے سفارتی سطح پر شدید کوششیں کی گئی، جن کے نتیجے میں وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر حکومتی شخصیات کے سعودی عرب کے ساتھ ٹیلی فونک رابطے ہوئے، جن میں 2 مرتبہ تعلقات بہتر بنانے پر اتفاق کی بات کی گئی، لیکن اندرونی طور پر سعودی عرب پاکستان سے ناراض دکھائی دیتا ہے۔ اس ناراضگی کی بڑی وجہ یمن کا حالیہ بحران بتایا جا رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق یمن میں سعودی عرب نے متحدہ عرب امارات کے طیاروں پر حملہ کیا اور ان ہتھیاروں کو روک دیا جو UAE یمنی باغیوں کو فراہم کر رہا تھا، کیونکہ یہی باغی بعد میں سعودی عرب پر حملے کرتے ہیں۔ سعودی عرب کا موقف ہے کہ پاکستان نے اس سے دفاعی معاہدہ کیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان بالواسطہ طور پر UAE کے ساتھ مل کر ایسے اقدامات کر رہا ہے جن سے سعودی سلامتی کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی پروکسیز کے ذریعے لیبیا کو ہتھیار دیے جا رہے ہیں، لیبیا سے وہی ہتھیار آگے سوڈان منتقل ہو رہے ہیں، اور اسی نیٹ ورک کے تحت یمن میں بھی یہ اسلحہ پہنچ رہا ہے۔ سعودی عرب کا الزام ہے کہ اس پورے عمل میں پاکستان کی خاموش حمایت یا سہولت کاری شامل ہے، جس سے سعودی عرب کو براہ راست نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو ناظرین، اب آتے ہیں دوسرے اہم موضوع کی طرف۔ معروف صحافی ابصار عالم نے دعویٰ کیا ہے کہ اس وقت متحدہ عرب امارات دنیا بھر میں ایکسپوز ہو رہا ہے، حتیٰ کہ سعودی عرب بھی اس پر الزام لگا رہا ہے کہ وہ سعودی عرب کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے پیچھے ہے۔ ابصار عالم کے مطابق UAE یمن کے باغیوں کو ہتھیار فراہم کرتا ہے، خطے میں عدم استحکام چاہتا ہے تاکہ عرب دنیا میں سیاسی اور معاشی بالادستی صرف UAE کے پاس رہے اور تمام بڑی سرمایہ کاری دبئی کی طرف آئے۔ ابصار عالم نے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے بلوچستان میں بدامنی کا الزام بھی متحدہ عرب امارات پر لگا دیا۔ ان کے مطابق بلوچستان میں خانہ جنگی، دہشت گردی اور عدم استحکام کے پیچھے بھی UAE کا کردار ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ TTP اور BLA جیسے دہشت گرد عناصر متحدہ عرب امارات جا کر پناہ لیتے ہیں، اور پاکستان کو آج تک وہاں سے کسی قسم کا مثبت تعاون نہیں ملا۔ ان الزامات کے مطابق چاہے سوڈان ہو، یمن ہو یا پاکستان، ہر جگہ بدامنی کے پیچھے UAE کا نام سامنے آ رہا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں اس وقت اسرائیلی اثر و رسوخ بہت زیادہ ہو چکا ہے، خاص طور پر UAE کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کیے جانے کے بعد اسرائیلی لابی وہاں مضبوط ہو گئی ہے۔ ناقدین کے مطابق اسرائیل دنیا بھر میں خانہ جنگیوں کو ہوا دینے میں کردار ادا کرتا رہا ہے، اور یہی ماڈل سوڈان، یمن اور اب مبینہ طور پر بلوچستان میں بھی نظر آ رہا ہے۔ آخر میں ناظرین، سب سے تشویشناک پہلو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بلوچستان میں بدامنی کا مقصد گوادر پورٹ کو غیر فعال کرنا اور سی پیک کو ناکام بنانا ہے، تاکہ دبئی پورٹ کو خطے میں برتری حاصل رہے۔ اس تمام صورتحال میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور قیادت سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے درمیان توازن کیسے قائم کرے گی، اور آنے والے دنوں میں پاکستان کس سمت میں فیصلہ کرتا ہے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی اپڈیٹ آتی ہے تو ہم آپ کے لیے اپڈیٹڈ ویڈیو ضرور بنائیں گے۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو انفارمیٹیو لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔